السلام علیکم توفیہ علی مدد۔ آئیے مومنین اکرام، آپ کو برصغیر کا سب سے پرانا مرکز عزاداری کربلا گامشہ لاہور کی مکمل زیارت کرواتے ہیں۔ اس میں موجود زیارات، شبیہات، امام بارگاہ، مسجد، مومنین کا قبرستان اور ان سب سے بڑھ کے وہ روضہ امام حسین علیہ السلام جس کی وجہ سے اس کا نام کربلا گامشہ لاہور ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس عظیم ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ مومنین اکرام، یہ مین گیٹ ہے کربلا گامشہ لاہور کا، جو کہ باٹی چوک میں واقع ہے، اور یہی مرکزی اور مین دروازہ ہے جہاں سے کہ تمام جو مرکزی جلوس ہیں ہمارے، جو موچی دروازہ سے برآمد ہوتے ہیں 10 محرم، چہلم، 21 رمضان، وہ اسی دروازے سے جب اپنی اختتامی منازل طے کرتے ہیں تو اسی دروازے سے کربلا گامشہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین اکرام، یہ دروازے میں داخل ہونے کے بعد یہ تقریباً 300 میٹر کا راستہ ہے جو کہ سیدھا کربلا گامشہ میں تک جاتا ہے، اور اس میں اور کوئی لیفٹ رائٹ کسی جگہ کی اپروچ نہیں ہے، صرف یہ راستہ کربلا گامشہ بارگاہ میں ہی جاتا ہے۔ اور جن دنوں یہ مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، یہ دیکھیں ان دنوں میں یہ ایز اے پارکنگ بھی یہ راستہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں مومنین کی یہ گاڑیاں ہیں، یہ اس دن کے مناظر ہیں جب مجلس ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک سالانہ پروگرام ہو رہا تھا، تو مومنین اس طرح اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں یہاں کھڑی کر کے آگے جاتے ہیں۔ یہ جب ہم قریب پہنچتے ہیں تو کچھ شاپس ہیں مومنین اکرام، یہ بارگاہ سے انٹر ہونے سے پہلے، تو آپ کو مومنین ساتھ ساتھ ہسٹری بھی بتائیں کہ بابا گامشہ کا اصلی نام سید غلام عباس تھا، اور یہ بخاری سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بابا گامشہ اپنے سر پر کانوں کا تازیہ یا لکڑی کا تازیہ جو کہ منسوب تھا امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے سر پر اٹھا کر گلی گلی، بازار بازار، سڑک سڑک یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگاتے تھے۔ اور اس دوران جو منافقین تھے یا جو لوگ تھے وہ ان کو اکثر تنگ کیا کرتے تھے جب وہ یا حسین کی صدائیں لگاتے۔ مومنین، یہ دکانیں ہیں کربلا گامشہ کے سٹارٹ میں جہاں سے کہ تبرکات ملتے ہیں۔ یہ دیکھیے علم پاک کے پنجے بھی یہاں موجود ہیں، خاک شفا، تسبیحاں، وہ جو پتھر ہوتے ہیں مومنین اپنے اپنی نسبت سے پہنتے ہیں، اس طرح کی یہ جب ہم مین گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ مرکزی علم ہے، یہ ساتھ امام بارگاہ ہے، اور وائٹ جو آگے دیکھ رہے ہیں وہ مسجد ہے، اور آگے پنڈال ہے جہاں مجالس ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم آپ کو باری باری تفصیلاً دکھاتے ہیں۔ یہ مومنین اکرام علم پاک ہے جو مرکزی کربلا گامشہ کا علم ہے۔ اس پہ جب بھی کوئی ادھر آتا ہے سب سے پہلے اس علم پر حاضری دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور یقیناً سب کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اسی علم پاک پہ جو مرکزی جتنی یہاں پہ جلوس اور زیارات نکلتی ہیں ان کا آخری پرسہ، آخری نوحہ خوانی اسی علم پاک پہ کی جاتی ہے، اور ادھر ہی وہ تمام جلوس اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس علم پاک کو اس کربلا گامشہ میں خصوصی اہمیت حامل ہے۔ مومنین اکرام، اب مرکزی علم کے بعد ہم جا رہے ہیں امام بارگاہ کی طرف، اور یہ امام بارگاہ ہے جو کہ کربلا گامشہ میں کنسٹرکٹڈ ایریا میں اس کے اندر شبیہات، اور یہ دیکھیں دیوار پر کتنے خوبصورت انداز میں ناد علی لکھی ہوئی ہے، اور یہ علم ہے۔ دروازے سے پہلے یہاں علم پہ آ کے مومنین سلام کرتے ہیں، اس کے بعد اندر امام بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، اور امام بارگاہ میں وہ دیکھ رہے ہیں سامنے شبیہات پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن مومنین اکرام، ان سامنے والی شبیہات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو جب امام بارگاہ میں داخل ہوتے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک مخصوص کمرہ ہے، میں تو کہتا ہوں امام بارگاہ کے اندر امام بارگاہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو مخصوص ایک کمرہ ہے امام بارگاہ ہے چھوٹا سا، یہ منسوب ہے باب الحویش شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، اور ان کا یہ دیکھیں منتوں مرادوں والا یہ جھولا یہاں پڑا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام رکھا ہوا ہے، اور یہ منسوب ہے شہزادے سے۔ یہ دیکھیں یا باب الحوائج شہزادہ علی اصغر ابن الحسین۔ تو یہ جو کربلا گامشہ کا امام بارگاہ ہے اس میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ ایک مخصوص ایریا ہے، ایک کمرہ ہے جو کہ شہزادے کے نام سے منسوب ہے۔ اب اس کے بعد ہم امام بارگاہ میں جا رہے ہیں جو کہ جہاں کے دیگر شبیہات اور رکھی گئی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑی محنت سے، اور یہ امام بارگاہ کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ خادمین ہیں جو کہ ہر وقت اس امام بارگاہ میں رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اور
امام بارگاہ کے جو انتظامات ہے وہ خادمین دیکھتے ہیں۔ یہ جو مرکزی بڑی زیارت ہے، یہ جو نظر آ رہی، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی شبیہ ہے مومنین کرام، اور اس کے ساتھ یہ جو ایک شبیہ پڑی ہوئی ہے، یہ بی بی مسافرہ شام شریکۃ الحسین مادر اونو محمد بی بی مسافرہ شام ام المصائب کی شبیہ کی ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک مومنین اکرام ایک دلچسپ بات بتائیں، ایک تعزیہ پڑا ہوا ہے جو کہ تعزیہ منسوب ہے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے، اور یہ تعزیے کے دیکھیں کتنے یہ لوگوں نے اپنے منتوں کے لیے یہ باندھے ہوئے ہیں، دھاگے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، اور اسی تعزیے کے اوپر وہ تعزیہ بھی رکھا ہوا ہے جو بابا گامے شاہ سر پہ اٹھا کے پھرتے تھے، وہ آج بھی یہاں پر محفوظ ہے۔ تو ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ نے، مومنین آپ یہ مسجد کی زیارت کریں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں، راجہ رنجیت سنگھ نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ بابا گامے شاہ کو تنگ کر رہے ہیں، جبکہ بابا گامے شاہ یا حسین کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو بابا گامے شاہ نے جب ان کو ایک جلتی ہوئی ریت ہاتھ میں لے کر ان کو ماری تو ایسے لگا جیسے پتھر لگ گئے ان کو۔ تو راجہ رنجیت سنگھ نے یہ موضع دیکھتے ہوئے پھر بابا گامے شاہ کو اپنے پاس دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں تو میری زندگی کا مقصد ہی یا حسین ہے۔ تو اس پر پھر راجہ رنجیت سنگھ نے یہ جگہ ہے یہ بابا گامے شاہ کو دی۔ ناظرین، یہ قزل باش فیملی کی قبریں ہیں جنہوں نے کہ اس امام بارگاہ کا صدیوں سے، کافی دہائیوں سے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور آج بھی اس کا کنٹرول قزل باش فیملی، اور یہ دو وہ ملت تشیع کے علماء ہیں جو کہ رہتی دنیا تک، جن کا نام حافظ کفایت حسین اور علامہ اظہر حسن زیدی، یہ دو ہستیاں بھی اسی کربلا گامے شاہ موجود ہیں، جن کا کہ آج بھی مجالس میں علماء و ذاکرین کا نام لے لے کر مجلس پڑھتے ہیں۔ جی تو مومنین اکرام، اب ہم سیڑھیاں اتر کر بیسمنٹ میں شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی وہ روضہ پاک ہے جس کی وجہ سے اس بارگاہ کے ساتھ کربلا کا نام لگا۔ کربلا گامے شاہ، اس کی تاریخی حیثیت ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دور دراز سے مومنین اس زری پاک پہ آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں بھر لاتے ہیں۔ تو مومنین اکرام، یہ اس زری کے ساتھ ہی قبر ہے بابا گامے شاہ کی، اور بابا گامے شاہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بنانا، زری بنانا۔ تو ان کی اس خواہش کی تکمیل جب چل رہی تھی، زری پاک تعمیر ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ اس خاندان کو جو کہ اس امام بارگاہ کے متولی تھے، قزل باش فیملی کے جو بزرگ تھے، ان کو بشارت ہوئی۔ 4 ملنگ کربلا سے آئے تھے، اور وہ کچھ اپنے ساتھ تبرکات، جس میں خاک شفا اور کربلا کے تبرکات بھی تھے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زین مبارک بھی تھی۔ وہ بشارت ہوئی کہ ان کو اس زری پاک میں دفن کیا جائے، اور وہ پھر اس زری پاک میں دفنا دیے گئے، اور یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا خوبصورت روضہ یہاں پہ تعمیر کیا گیا۔ اور اس طرح سے اس کی تاریخی اہمیت ہے اس زری پاک کی کہ یہاں پہ جو تبرکات ہیں وہ کربلا سے لائے گئے ہیں۔ اور دوسری خواہش بابا گامے شاہ کی تھی کہ میرے قبر کے ساتھ مولا حسین کا روضہ بنائے، کیونکہ ساری زندگی بھی انہوں نے یا حسین کرتے گزاری۔ تو اس طرح مومنین اکرام، اس میں چونکہ معجزاتی طور پہ جو تبرکات کربلا سے آئے تھے وہ اس زری پاک میں موجود ہیں، اس لیے اس میں مومنین کثیر تعداد سے پوری دنیا سے، بالخصوص پاکستان سے آتے ہیں اور اپنی اپنی منتیں مرادیں بھرلاتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تمام مومنین کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔